أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ آیت نمبر 143 کا ایک حصہ کل ہوا، دوسرا حصہ ہے وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو التي كنت عليها جس پر آپ تھے، جس قبلے پر آپ پہلے سے تھے ہم نے نہیں بنایا اس کو الا لنعلم مگر تاکہ ہم جان لیں من یتبع الرسول کہ کون پیروی کرتا ہے پیغمبر کی، ممن ینقلب علی عقبیہ ان لوگوں میں سے جو پھرتے ہیں پلٹتے ہیں اپنی ایڑیوں کے بل، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک قبلے کا بدل جانا، قبلے کا پھر جانا البتہ بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ تاکہ ضائع کرے تمہارے ایمان کو۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالی لوگوں پر بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ تحویل قبلہ کا مسئلہ چل رہا ہے۔ پچھلے حصے میں یہ ذکر ہوا تھا کہ جس طرح ہم نے آپ کو افضل قبلہ عطا کیا، آپ کے قبلے کو بدلا اور آپ کے لیے کعبۃ اللہ کو ہم نے قبلہ بنایا، اسی طریقے سے ہم نے تمہیں ایک افضل امت بنایا ہے، افضل و بہترین امت تمہیں بنایا ہے۔ اب آگے دوبارہ قبلے کا ذکر ہے۔ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا جب تحویل قبلہ کا مسئلہ قبلے کا بدل جانا یہ ایک بڑا مسئلہ تھا اس دور کے ماحول کے لیے۔ ہم تو ایک پابند لوگ ہیں کعبۃ اللہ کی طرف، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احکام تبدیل ہوتے تھے۔ اب مدینہ منورہ اس کے اطراف میں یہود بڑی تعداد میں آباد تھے اور یعنی رہن سہن کے اعتبار سے اثر رسوخ بھی رکھتے تھے، ان کی باتیں چلتی تھی، ان کا ماحول پر ایک اثر تھا۔ پھر اس کے علاوہ مشرکین مکہ بھی تھے۔ یہ ایک ماحول جب بن جاتے ہیں، اس ماحول کے اندر احکام کا بدلنا البتہ لوگوں کے ذہن پر اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب مسجد اقصیٰ کے بجائے آپ کا قبلہ مسجد حرام ہے، قبلہ بدلنے سے حکم آنے سے پہلے اللہ نے فرما دیا تھا کہ بیوقوف کو لوگ اس پہ شور کریں گے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، یہ بیوقوف قسم کے لوگ، ضدی مزاج لوگ، فضول بولنے والے، وہ کہیں گے کہ یہ قبلہ کیوں انہوں نے تبدیل کیا۔ 4 جواب اللہ نے دیے۔ پہلا جواب گزر چکا ہے، یہ دوسرا آ رہا ہے، 2 اور باقی ہے۔ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، ان کو بتا دے کہ مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اللہ کا ہے، اللہ کا حکم چلنا چاہیے اور اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح حکم دے دے، ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ دوسرا جواب آ جائے، فرمائے قبلہ کیوں بدلا، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ، تاکہ ہم معلوم کریں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر یہ ذکر آتا ہے تاکہ ہم جان لیں ہم نے یہ کام اس لیے کیا، تاکہ ہم جان لیں، تاکہ ہم ظاہر کریں۔ جگہ جگہ پر یہ آتا ہے۔ یہ کیوں؟ اللہ کو تو پہلے سے معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو سب چیزیں پہلے سے معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ جان لے، اس کا کیا مطلب؟ دیکھیں جاننا 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے کسی چیز کا علم نہیں ہے اور اس کو جان لیا، اور ایک ہے ظاہر کرنا۔ جیسے ایک استاذ
اپنے طلباء کا امتحان لیتے ہیں، اس لیے کہ پڑھا ہے، محنت کی ہے، جو کچھ پڑھا ہے تاکہ پتہ لگے یہ محنت کرتے یا نہیں۔ استاد مجھے پتہ لگ جائے کہ یہ لوگ یاد بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں یا نہیں۔ ایک صورت یہ ہے، ایک شکل یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک استاذ کو معلوم ہے بہت اچھی طرح کہ دیکھو یہ جو طلباء ہے بہترین پڑھتے ہیں، ان کو بہت اچھی طرح یاد ہے سب کچھ، صرف لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے، دوسروں پر ظاہر کرنے کے لیے۔ کبھی ہوتے ہیں نا دوسروں کو بتاتے کہ بھائی جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، جو کچھ ہم پڑھاتے ہیں، وہ دیکھو لوگوں کو بھی اس کا پتہ ہے، تاکہ لوگوں کو اس کا پتہ لگ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اس بات کا ذکر فرماتے ہیں تاکہ ہم جان لیں، تو جاننے سے مراد یہ تاکہ ہم ظاہر کریں، تاکہ پتہ لگ جائے کہ کون اللہ کے حکم کو مانتا ہے اور کون اللہ کے حکم میں ٹال مٹول کرتا ہے۔ یہ بھی ہے، پتہ لگ جائے، دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ ظاہر بات ہے اللہ کو تو معلوم ہے، لیکن لوگوں کا پتہ کب لگے گا؟ 3-4 بندے بیٹھے ہیں، ایک حکم آ گیا، ایک آدمی نے کھڑے ہو کے فوراً تسلیم کر لیا، دوسرے آدمی نے تھوڑی دیر کے بعد ذرا آگے پیچھے کیے پھر تسلیم کیا، اور ایک آدمی خاموش ہو گیا، اور ایک آدمی نے کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ تو دیکھو چاروں کا پتہ لگ گیا، چاروں کے مزاج کا، انداز کا پتہ لگ گیا۔ ایک نے بالکل مانا، میں مانتا ہوں، کسی قسم کا خوف نہیں، تسلیم کر لیا، اللہ کا حکم ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے۔ اور دوسرے نے پہلے سوچا پھر اس کے بعد مانا، یہ دوسرے درجے کا ہے۔ تیسرے نے کیا کیا؟ خاموشی اختیار کر لی، اس کا مطلب یہ خوف میں ہے، جھجک میں ہے۔ اور چوتھے نے کیا کیا؟ ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو فرماتے لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، تاکہ ہم ظاہر کریں معاشرے پر۔ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو، التي كنت عليها، جس پر آپ تھے، مسجد اقصی۔ پہلے آپ 16-17 مہینے تک مدینہ منورہ میں آنے کے بعد کہاں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ مسجد اقصی کی طرف۔ فرمایا اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو جس پر آپ پہلے تھے، مسجد اقصی کو، التی کنت علیہا، جس پر آپ تھے، الا لنعلم، مگر تاکہ ہم ظاہر کرے۔ کس چیز کو ظاہر کرے؟ من یتبع الرسول، جو شخص رسول کی پیروی کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، ان لوگوں میں سے جو پلٹتے ہیں اپنی ایڑیوں کے بل، جو لوگ اپنی ایڑیوں کے بر پھرتے ہیں، پلٹتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، نہیں مانتے، تاکہ ہم جان لیں کون ان میں مانتا ہے کون ان میں نہیں مانتا۔ بہت سارے لوگ تھے باتیں شروع کر دی، اللہ کا حکم ہے۔ یہود کو معلوم بھی تھا، جیسے آگے آئے گا، فرمایا اگر ہم قبلے کو تبدیل نہیں کرتے تو نتیجہ کیا نکلتا؟ پھر یہ یہود کہتے کہ ہماری کتابوں میں تو نبی آخر الزمان کی یہ نشانی لکھی تھی کہ ان کا قبلہ آخر میں پہلے مسجد اقصی ہوگا، پھر اس کے بعد ان کا قبلہ بدل جائے گا اور مسجد حرام بن جائے گا، یہ ہماری کتابوں میں نشانی لکھی تھی، قبلہ تو ان کا بدلا نہیں۔ تو تب بھی یہ بولتے، وہ کہتے ہیں نا، اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آدمی خاموش بھی نہیں رہ سکتا اور آدمی بول بھی نہیں سکتا۔ اگر ہم قبلہ نہ بدلتے تو قرآن میں اللہ فرما رہے، یہود پھر شور مچاتے کہ ہماری کتابوں میں تو یہ نشانی لکھی تھی کہ ان کا قبلہ تبدیل ہوگا، قبلہ تو تبدیل نہیں ہوا، اور اب تبدیل ہو گیا تو اب شور مچانا شروع کر دیا۔ تو فرمایا تاکہ ہم جان لیں ان لوگوں کو جو رسول کی پیروی کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹتے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ قبلے کا بدلنا البتہ بھاری ہے۔ ہر بات کوئی بھی چیز ہوتی ہے معاشرے کے اندر وہ بھاری ہوتی ہے، مشکل ہوتا ہے۔ جیسے ایک ماحول جب آپ کا مخالف موجود ہو معاشرے کے اندر، جب چاروں طرف آپ کا ماحول مخالف ہو اور آپ کسی کام پر عمل کرتے ہیں، کسی کام کو بدلتے ہیں، اور آپ کو پروپیگنڈے کا بھی وہ ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو میرے خلاف پروپیگنڈا ہو جائے گا شور، پھر انسان جھجکتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مضبوط لوگ تو کام کر جاتے ہیں، کمزور قسم کے لوگ بیچارے انتظار ہی کرتے رہتے، کروں نہ کروں، کیسے کروں، لوگ کیا کہیں گے۔
فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ قبلے کا بدلنا البتہ بھاری ہے مگر ان لوگوں پر بھاری نہیں ہے جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، جن کا ایمان مضبوط ہے، ان کے لیے کوئی بھاری نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، ایک سوال ذہن میں پیدا ہوا، جو اہل ایمان تھے جنہوں نے اللہ کے رسول بدلے، قبلہ بدلا، وہ بھی ساتھ بدل گئے، ان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ قبلہ تو بدل گیا، اللہ نے اس کی اتنی اہمیت فضیلت بیان کر دی، مسئلہ یہ ہے ہمارے وہ مسلمان جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جنہوں نے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا، یا ہم لوگ جو پہلے اس طرف نماز پڑھتے تھے اب اس طرف آ گئے، ہماری ان نمازوں کا کیا بنے گا؟ ہمیں اس پہ اجر ملے گا نہیں ملے گا؟ آیا اس کا اجر کم ہوگا، اس کا اجر زیادہ ہوگا؟ تو اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ تاکہ ضائع کرے تمہارے ایمان کو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں لکھتے ہیں کہ ایمان سے مراد یہاں نماز ہے، نماز کو اللہ نے ایمان سے تعبیر کیا ہے، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ تاکہ ضائع کرے تمہارے ایمان کو، یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع کرے۔ جو نمازیں تم نے پہلے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے پڑھی تھی وہ بھی اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھی تھی، اور اب جو تم نے قبلے کی طرف مسجد حرام کی طرف منہ پھیرا یہ بھی اللہ کا حکم سمجھ کے کیا۔ تو اصل مین چیز یہ نہیں ہے کہ مسجد اقصی ہے یا مسجد حرام، مین چیز ہے اللہ کا حکم۔ اللہ جس طرف حکم دیں گے ہم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالی لوگوں پر بڑے شفیق اور مہربان ہے۔ اللہ تو صرف اتنا دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے حکم کے مطابق، پھر اللہ خوب نوازتے ہیں۔ فرمایا بے شک اللہ تعالی لوگوں پر بڑے شفیق بھی ہیں اور بڑے مہربان بھی ہیں۔